دوستوں، یا رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں آج میں آپ کو یا رحمانوں کا یہ سچا عمل بتاؤں اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا یہ سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ آپ کو ایک ایسا عمل دوں، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو ختم کر دے گا، یہ آپ کے جسم سے جادوگری کا بالکل خاتمہ کر دے گا، حاسدین کا برا انجام کرے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے گا۔ اگر آپ کے کسی اپنے نے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے تو دوستو یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج یہ عمل لازمی کر لینا۔ ایک گلاس پانی کا لے کر آپ کو بیٹھنا ہے۔ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ دوستوں، چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، آپ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹھی بند ہوتے ہی آپ کے کام ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گا۔ نصیب اس طرح سے عروج پر جا کے چمکے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں تو سب وظائفوں کو چھوڑ کر اس خاص عمل کو، صبح کا یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار کر لو۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا سچا اور اتنا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانوں کو پڑھتا ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی سب سے مستند سورت، سب سے بابرکت اور نور والی سورت، سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر نہیں، بہترین کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ معجزاتی عمل کر کے دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی بابرکت اور صفاتی نام ہیں، جو کہ 4 نام ہیں،
اور ان چاروں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، اور یہ نام بہت خاص نام ہے۔ آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ کا یہ صبح کا ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندہ صبح کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا سچا وظیفہ ہے جو آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ صبح کا دولت کا سلطان وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کمالات بہت زیادہ ہیں۔ پانی کے گلاس پر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس پانی کو نہار منہ پی لیں۔ اس کے فائدے آپ کو کیا ہوں گے؟ اس کے 20 بڑے ہی مشہور فائدے ہیں جو آج میں آپ کو اس خاص اور معلوماتی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ ایک تو آپ کے جسم سے ریشے ریشے سے بیماریوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے رنگ کو بھی صاف کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو پانی ہے یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ جو نام ہے اور یہ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا خاص وظیفہ یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں ملا۔ اللہ والوں، یہ ایسا سچا عمل ہے، ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جس گاؤں جس محلے میں رہتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نہ وقت نہ جگہ کوئی قید نہیں ہے، 365 دنوں کا وقت ہے۔ سوچیں اتنا طاقتور عمل جو کسی بھی دن پڑھا جائے، لیکن پڑھنا صبح کے وقت ہے۔ اپنے صبح کا آغاز آپ لوگ اس وظیفے کا کریں اور پورا دن پھر اپنا ملاحظہ کریں کہ کامیابیاں کس طرح سے آپ کو ملتی ہیں۔ آپ کے امتحانات ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں اور امتحان دینے جائیں، بہترین آپ کا امتحان ہوگا۔ آپ کا انٹرویو ہے، جاب انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ کے جائیں، اور پھر آپ لوگ انٹرویو کریں، انشاءاللہ نوکری آپ کی ہوگی۔ اگر آپ کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، جھوٹا مقدمہ ہو، سچا مقدمہ ہو، پیسہ بھی مقدمہ ہو، اگر آپ لوگ اپنی جیت چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھ کے گھر سے نکلیں اور پھر دیکھیں اللہ پاک کی مدد کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ اللہ والوں، جعلی پیر و فقیروں کی چھٹی کر دینے والا یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی خالی جیبوں کو بھر دے گا، آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ یہ دولت کا ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والے ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یا گلہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی کوئی دکھ یا درد پریشانی آ جائے، اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو صبح اٹھتے ساتھ ہی کر لیں۔ نہار منہ کریں گے زیادہ فائدہ ہے، ناشتے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کے یہ نام لیے جائیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھی جائے، تو اللہ والوں نصیب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رزق اور دولت تو اس طرح سے آپ کو ڈھونڈے گی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنا سچا عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ ایک تو ہے بہت چھوٹا، اس کو پڑھنے میں 10-20 سیکنڈ ہی لگتے ہیں، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں، بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں لاکھوں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آج میں آپ کو اس خاص اور معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ والوں، یوں تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو ایک دن کے اندر ہی پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا رحم اور رب کا ذاتی نام کتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ وہ سورت ہے کہ جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ اس کی چیخ ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں سنی گئی۔ ہر جن و انس نے اس کی شیطان کی آواز کو سنی
کہ اتنی چیخ مار کے رویا تھا کہ یہ جو سورت ہے یہ سورۃ الشفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل اور قرآن مجید میں بھی اس کی مثل کی کوئی اور سورت نہیں۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ اگر سانپ بھی آپ کو ڈھس لے اور اس ڈھسے ہوئی جگہ پر آپ لوگ اس سورت کو تلاوت کریں اور دم کریں، اللہ پاک زہر کے نام و نشان آپ کے جسم سے مٹا دیتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ ایک صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہ پورا واقعہ بہت طویل ہے، اگر ابھی بتانا شروع کرا تو آپ لوگ یقین کریں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد ہے صرف اشارہ دے دوں، آپ لوگوں کو پہلے میں نے بہت بار یہ واقعہ سنایا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، بس اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھ گئے۔ اب گلاس بھی دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے گھر میں پلاسٹک کے گلاس استعمال ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ مٹی کا گلاس ہو، جو پہلے کے پرانے زمانے ہوتے تھے۔ مٹی کا اگر گلاس ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو شیشے کا گلاس جو کانچ کا ہوتا ہے اس میں پانی کو رکھ کے وظیفہ کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو اسٹیل کا، اینڈ میں پلاسٹک کا انتخاب کریں، کیونکہ پلاسٹک کا جو گلاس ہوتا ہے وہ بہت حد تک کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ جو گلاس ہے وہ پاک نہیں ہے۔ اللہ والوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں تھوڑا علماء کرام جو ہے وہ جیرا کرتے ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ مٹی کے گلاس میں پانی پئیں، اور اس عمل کو کریں مٹی کے گلاس میں، یا پھر آپ لوگ شیشے کے گلاس میں کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اسٹیل کے گلاس میں۔ اور پانی آپ نے نلکے کا لینا ہے، صاف ستھرا نلکے کا پانی لیجئے گا، فریج کا پانی مت لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل صبح کریں، اتنے بینیفٹس ملیں گے، آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا، آپ کو دانے نکلتے ہیں، آپ کے جسم میں پیپ وغیرہ کے جو دانے نکلتے ہیں، اگر ایسے معاملات ہیں تو انشاءاللہ آپ کی باڈی پوری ڈیٹاکس ہو جائے گی۔ ڈیٹاکس کہتے ہیں کہ آپ کی جو خون ہے اس کے اندر جتنے بھی خراب مادے ہیں وہ سب پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صبح نہار منہ کرنا ہے، اور گلاس آپ نے بھر کے پانی کا لینا ہے، 1 گلاس پانی کا لے لیں، 2 گلاس لے لیں، 3 گلاس، جتنا زیادہ پانی پئیں گے صبح کے وقت اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس وظیفے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے آپ کو نوازیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اچھی صحت اچھی صبح کی نظیر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ صبح کے وقت کریں گے، ناشتے سے پہلے کریں گے تو بہتر ہے، ورنہ ناشتہ کرتے ساتھ بھی دسترخوان پر بیٹھ کر اس خاص عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر آپ لوگ اگر بھول جائیں اور جب آپ کو یاد آئے، آفس پہنچ کر یاد آئے، دکان پر پہنچ کر یاد آئے، تب بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن اگر صبح نہار منہ عمل پڑھیں گے تو یقین کریں دولت کی بارش برسے گی۔ آپ کی ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی خاص اور سچا وظیفہ بتایا تھا۔ یہ عمل دولت کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ یہ عمل ہر بیماری کو شفا میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ جسم میں خطرناک ترین اگر بیماری ہو، بعض لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور وہ اینڈ میں آخری سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے، کینسر تک کا علاج سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا رحمانو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو شفا سے بھرا ہوا ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم لوگ لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کرنے جا رہا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کے گوش میں نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، ہم لوگ اللہ پاک سے بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم لوگ یہ تو کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ادب کا لفظ ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے آج کھانا نہیں دیا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میرے پسند کا کھانا نہیں بنایا، تو یہ بھی محبت کا الفاظ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور اس پورے قرۂ ارض پر کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ ان کا نام اتنا میٹھا ہے، اور ان کی تعظیم بھی ہم لوگ حد سے زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو۔ اول تو فرقہ پرستش یہ اللہ پاک نے سخت ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور بارہا اپنے قرآن پاک میں بتایا کہ اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ بازی ہرگز نہ کرو۔
تو اللہ والوں کوشش کریں کہ فرقوں سے بچیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے دین کا منبع ہی ان کا نام ہے، ان کی پوری پرسنالٹی ہے اور ان کی پوری اسماء حسنہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی بے اولادی کے تانے سن سن کے پریشان آ چکا ہے۔ میری ایسی بہت سی بہنیں ہیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، راتیں جاگ جاگ کر گزار رہی ہیں، تہجدیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کر رہی ہیں، پھر بھی ان کو ایک اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ اللہ والوں آج اس خاص عمل کو کریں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے کریں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام یا رحمانو ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ یا رحمانو اور جو دوسری صفت ہے وہ ہے یا رحیمو، یعنی یا رحمانو اے رحم کرنے والے، یا رحیمو ہم پر رحم فرمانے والے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو اور پھر یا رحیمو، پھر یا کریمو، یعنی کہ ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والو یہ رب کے صفاتی نام ہیں، یہ رب کی صفتیں ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، اور آخری میں یا اللہ، یعنی کہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، یہ چار نام ہیں۔ ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، ان چاروں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا مٹی کا گلاس ہے تو بہتر ہے۔ صبح نہار منہ کریں گے، فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو اور بھی زیادہ بہترین ہے۔ اول تو پورا دن آپ کے پاس سے پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں، لیکن یہ صبح اٹھتے ہی صبح نہار منہ کرنے والا یہ خاص وظیفہ ہے، تو آپ لوگ صبح کے وقت کریں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، ان چاروں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، وہ وظیفہ بھی بہت مستند عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ شریف کا عمل ہے۔ اللہ والوں اس سورت کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ، سورۃ الشافیہ، ام الکتاب، یہ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ والوں یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب بھی اس سورت کو تلاوت کیا جاتا ہے تو اللہ والوں شفا تو ملتی ہی ملتی ہے، رب بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس سورت کی جو آدھا حصہ ہے وہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کو، رب کی پاکی کو، رب کی بڑائی کو اور رب کی خدائی کو بیان کر رہا ہے،
اور جبکہ جو آدھا حصہ ہے، جو آخری کا پہلو ہے، وہ رب کے بندے کے لیے دعا ہے، رب کے جو بندے ہیں ان کے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ ہے، یعنی آدھا حصہ بندے کے لیے اور آدھا حصہ رب کے لیے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب بھی اس سورت کو انسان پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اب اس سورت کو پڑھنا کس طریقے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورت کو صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، یہ آج کا بہت ہی مستند وظیفہ ہے، اور جب بھی اس وظیفے کو پڑھا جائے گا اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اپنے کام کا ارادہ کرو، جب بھی اپنا کام کرو، کوئی بھی کام کرو تو اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اور آپ کا تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بسم اللہ پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ بسم اللہ شریف یہ وہ خاص آیت ہے جس کے اندر رب کی صفت رحمان اور رحیم کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعبیر بھی ہے، اور جب کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کام میں بہت بہتری دیتے ہیں، اس کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو نورانیت ہے اپنے سینے میں محسوس کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھا جاتا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور صبح کے وقت تو اگر آپ لوگ دولت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، نہار منہ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے جسم سے بیماریوں کا ریشے ریشے سے خاتمہ فرما دے گا۔ اب آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، تیسرے عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ معجزات دکھیں گے، کیونکہ یہ آیت ہی بہت خاص ہے۔ اس آیت کی اگر میں آپ کو واقعہ سنانا شروع کروں تو ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں رونما ہوا، جب قیصر کے بادشاہ کے سر میں بہت زیادہ شدید درد اٹھتا تھا، اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، اس درد سے کرہاتا تھا۔ تو اس نے روم کے جو اس طرح کا بادشاہ تھا، کسرا کا، قیصر کا، اس نے قیصر روم نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کو اور بتایا کہ میرے سر میں اس طرح سے درد رہتا ہے۔ تو عمر فاروق نے اپنی ٹوپی مبارک جو اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی وہ ٹوپی اتاری اور بھجوا دی اور کہا کہ اس ٹوپی کو اپنے سر پر پہن لو۔ تو پھر اس کسرا کے، اس قیصر نے، اس بادشاہ نے اس ٹوپی کو پہن لیا، اپنے سر پہ پہنا، اور جیسے ہی پہنا درد ختم، اتارتا درد شروع ہو جاتا، پہنتا ختم، اتارتا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ تو اس نے اس ٹوپی کو چاک کر کے دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے،
تو اس میں ایک قرہ نکلا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ والوں اگر آپ لوگ اس کے وجہ سے تو بہت سارے وظیفے میں نے پہلے بھی اپنے چینلز میں بتائے ہوئے ہیں کہ 20 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پانی میں ڈال دیں اور اس کو پی لیں, پانی کو بہت شفا ہوگی. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اس 20 بار لکھ کے 100 بار لکھ کے اپنے پاس فولڈ کر کے کورے کاغذ میں اپنی تجوری میں جہاں پر پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں, اللہ پاک برکت دے گا. بہت سارے اس کے معجزاتی وظیفے ہیں, لیکن نہار منہ اگر کریں گے بسم اللہ والا عمل آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کون سا عمل کر رہے ہیں. اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 4 نام یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ کو پڑھا, پانی کے گلاس پر پڑھا, تعداد بتا دی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا, 7 بار پڑھنا ہے بتائے بسم اللہ کے ساتھ, اور آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے, وہ بھی بتا دیا ہے. اب آخر میں جو چوتھا عمل ہے یہ عمل بھی بہت خاص ہے. یہ عمل یا سلامو کا ہے. یا سلامو یا سلامو یا اللہ, یا سلامو یا اللہ, یا سلامو یا اللہ. یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا, یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا. پہلے یا سلامو پڑھنا ہے پھر یا اللہ پڑھنا ہے, آرام آرام سے پڑھنا ہے. اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیں. 3 بار پڑھیں گے تو بہتر ہے, ورنہ 5 بار 11 بار جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے, لیکن کم سے کم 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں. نہار منہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں آگے مجھے بتائیے گا آپ کو اس وظیفے سے کیا فائدے ہوئے, تاکہ آپ کے اچھے کمنٹ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو آپ لوگ جو جن وظیفوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں یا مجھے ای میل کر دیا کریں, تاکہ میں آپ کی سٹوری اپنی ویڈیوز میں شیئر کروں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک شان خدائی کے ساتھ کی معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.